بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ ہمارا گھر، ہماری زمین، جس کی عمر تقریباً 4.36 بلین سال ہے، سائنس کی تقریباً تمام شاخوں نے زمین کے ماضی کے اہم واقعات کو سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے۔ زمین کائنات کی عمر کا 1/3 ہے۔ زمین کی تشکیل نظام شمسی کی تشکیل کے ایک حصے کے طور پر ہوئی۔ میرا ایمان ہے، جیسا کہ آپ کا، کہ بس ہمارے رب نے کہا کن اور فیکون وقوع پذیر ہوا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، اس وقت ہماری زمین جو ہمارا گھر ہے، اس کی آبادی تقریباً 8 ارب لوگوں پر مبنی ہے۔ جی ہاں، 8 ارب باشندے اس کرۂ پر رہتے ہیں، اور چائنا، انڈیا اس میں سر فہرست ہیں۔ حضرت انسان بھی کیا اعلیٰ، انوکھی اور اچھوتی تخلیق ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں رہتے ہوئے، اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، اس کے من میں ایک بات آئی کہ ایک ایسی مشین یا روبوٹ بنایا جائے جو انسانی ذہن کی طرح سوچے اور اس کی حرکات و سکنات بھی انسانی رویوں کی طرح ہو۔ اور پھر اس نے سوچا کہ جو آج انسانوں کا اتنا جمع غفیر ہے، اس میں پائی جانے والی جو دوری ہے اور اس کے درمیان جو ختم ہوتی ہوئی محبت ہے، اس کو ایک روبوٹ سے زندہ کیا جائے اور سماجی رابطوں کو بحال کیا جائے۔ حاضر خدمت ہے صوفیہ روبوٹ۔ جی ہاں، آپ کی اسکرین کے سامنے یہ خوبصورت چہرہ صوفیہ روبوٹ کا ہے۔ صوفیہ روبوٹ، جس کے موجد ڈیوڈ ہینسن، جو ہانگ کانگ کی کمپنی ہینسن روبوٹکس میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس روبوٹ کو 14 فروری 2016 میں ایکٹیویٹ کیا، اور مارچ کے وسط میں اس روبوٹ کو عوام کے درمیان لایا گیا۔ صوفیہ وہ پہلا ہیومنائڈ روبوٹ ہے جسے سعودی عرب کی شہریت بھی مل چکی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلا روبوٹ ہے جسے سعودی عرب نے اپنی قومیت اعزازاً بخشی ہے۔ صوفیہ انسانی اشاروں اور چہرے کے تاثرات کو نقل کرتی ہے اور بعض سوالات کے جوابات دینے اور پہلے سے طے شدہ موضوعات پر سادہ گفتگو کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ صوفیہ گوگل کمپنی کی الفابیٹ بنیادی کمپنی کی جانب سے تقریر کے متن کو شناخت کرتی ہے اور اسے وقت کے ساتھ زیادہ ہوشیار ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گانے کے لیے صوفیہ کا انٹیلیجنس سافٹ ویئر ہینسن روبوٹکس نے ڈیزائن کیا ہے۔ جی ہاں، اس سے آپ گانا بھی کہیں تو یہ گا سکتی ہے، اور اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس گفتگو کا تجزیہ کرنے کا سافٹ ویئر ہے، جو اس ڈاٹے کو نکالتا ہے، جو اسے مستقبل میں اپنے رد عمل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور یوں یہ اپنی حرکات و سکنات کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیوڈ ہینسن کو امید ہے کہ یہ روبوٹ دوسرے انسانوں کے ساتھ سماجی مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی حد تک بات چیت کر سکے گا۔ صوفیہ کی مارکیٹنگ ایک سماجی روبوٹ کی طور پر کی گئی، جو سماجی رویوں کی نقل کرتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انسانوں میں محبت کے جذبات کو ابھار سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ نظر آنے والا روبوٹ صوفیہ، اس پر تقریباً
$6,88,888 US کی لاگت آئی ہے واہ انسان۔ تو ناظرین حاضرین، یہ ہے صوفیہ۔ آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور رپورٹ سے، ایک اور شہکار سے، اور وہ ہے امیکا۔ ہیلو امیکا۔ جی ہاں، یہ امیکا ہے۔ امیکا دنیا کا سب سے جدید انسانی شکل والا روبوٹ ہے جو انسانی روبوٹکس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ خاص طور پر یہ مستقبل کی روبوٹکس ٹیکنالوجیز میں ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امیکا انسانی روبوٹ کے تعامل کے لیے ایک بہترین ہیومنائڈ روبوٹ پلیٹ فارم ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ یہ انسانی انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درمیان ہمہ وقت رہنے والے مقابلے کے پیش نظر حضرت انسان نے اسے UK کی کمپنی انجینئرڈ آرٹس میں اس کی اختراع ہوئی، اور امیکا جو کہ انسانی چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کے حوالے سے نہایت اعلیٰ اور جدید روبوٹ ہے، اس کی اختراع ایک انقلابی قدم سمجھا جا رہا ہے جو انسانی تاثرات کے اظہار کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اگرچہ بوسٹن روبوٹس کی طرح یہ چل پھر نہیں سکتا، مگر اس شہکار روبوٹس میں 3D ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے انسانی چہرے کے تاثرات کا دوسرا نام دیا گیا ہے، اور اس کو ایک اور بڑا عجوبہ تصور کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ امیکا رہی اپنے تاثرات کے ساتھ۔ حضرت انسان کا یہ ختم نہ ہونے والا سفر نہ جانے کس منزل تک پہنچے۔ یہ امیکا ہوئی یا صوفیہ؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے سامنے نظر آنے والی امیکا اور اس سے پہلے صوفیہ جیسے روبوٹس کو اس کے نظام کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہماری ترقی کا باعث بنے گی، یا تنزلی کا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم نے مشینوں کو وہ اختیار دینے کا ارادہ سوچ لیا ہے کہ وہ حضرت انسان کو سدھار سکیں گے؟ جن پپٹس کو، میں تو ان کو پپٹس کہوں گا، جن کو ہم خود پروگرام دیتے ہیں، اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم نے ان کے اندر سافٹ ویئر کی صورت میں انسٹال کیا ہے، تو کیا یہ ہمارے سماجی رابطوں کو بہتر بنا سکے گی؟ ہمارے ارد گرد ہمارے جیسے انسانوں کا جمع غفیر کے سدھار کے لیے ان مشینوں کا استعمال نہ جانے ہماری بقا کا باعث بنے یا فنا کا، یہ فیصلہ ہم کل پر چھوڑتے ہیں۔ فطرت کے قوانین میں اس طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ جانے ہمیں فنا کی طرف لے جائے۔ میں اس اندیشے کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔